بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الوہاب، موٹیویشنل اسپیکر، ایجوکیشنل ٹرینر، کنسلٹنٹ اینڈ کیلیگرافر۔ آج کا اہم سوال: ہمارا نظام تعلیم کیسا ہے؟ اسے کیسا ہونا چاہیے؟ انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اجتماعی طور پر ہمیں کون سی تبدیلیاں اس کے اندر لانی چاہیے؟ کم و بیش 30-35 سال سے مختلف فورم پر سیر حاصل گفتگو، ڈیبیٹس کے بعد لا حاصل نتائج سامنے آتے ہیں۔ 1835 میں ایک انگریز لارڈ میکالے وہ شخص تھا جس نے ہمارا نظام تعلیم مرتب کیا۔ بڑی سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ اس نے برصغیر پاک و ہند کا جائزہ لیا، نفسیات، سیاسیات اور معاشیات کو سمجھتے ہوئے اور ان کی اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے اس نے ایسا نظام تعلیم مرتب کیا کہ آج ہم اسی کے چکرویوں میں رچے ہوئے ہیں، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، وہ نظام تعلیم جس کے تحت ہمیں انگلش کو سیکھے بغیر آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں۔ خود انہوں نے مسلمانوں کی کتابیں اٹھائیں، اس پر ریسرچ کی اور آج وہ دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ ابن سینا، جابر بن ریحان، یعقوب الکندی اور مختلف سائنٹسٹ جو ابن الہشم ہے اس کے اندر، ان سب کی کتب کو انہوں نے ریسرچ کیا اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ہمیں انہوں نے انگلش لٹریچر ادب کے ایسے جام پلائے کہ آج ہم سائنس میں اتنے ہی پیچھے چلے گئے، ایون کہ اب انگلش کا رونا رو رہے ہیں اور ایسی محکومی ہمیں عطا ہو گئی ہے کہ اس سے نکلنا ہماری نسلوں کا بھی اس میں سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ ایک مثال اکثر دی جاتی ہے جی، جیسا کہ جنگل میں جانوروں نے سوچا کہ آؤ مل کر ایک سکول بناتے ہیں۔ انہوں نے سکول بنایا، اس کے اندر بورڈ بنایا، کمیٹی بنائی اور انہوں نے کہا جی کچھ ٹیسٹ ہوں گے، جو پاس کرے گا اسی کو ایڈمیشن ملے گا۔ اس میں ہے جی رینگنا ہے، زمین کھودنا ہے، پہاڑ پر چڑھنا ہے اور پانی میں تیرنا ہے۔ اس میں مچھلی بھی آئی، اس میں گلہری بھی آئی، اس میں بندر بھی آیا، اس میں خرگوش بھی آیا اور لومڑی چلاک وہ بھی آئی، اور مختلف ایکٹیویٹیز وہ کرتے رہے اور اپنے اپنے ایکٹیویٹیز میں دی بیسٹ ہوتے رہے، لیکن جو ہی ان کو دوسری ایکٹیویٹیز دی گئی تو اس میں وہ فیل اور ناکام ہو گئے۔ یہ تماشا دیکھ کر جنگل کے جانور بڑے خوش ہوئے کہ دیکھیں ہم نے ان کو کس چکر میں ڈال دیا، اور اس طرح وہ اپنی اصل صلاحیتوں سے بھی محروم ہوتے چلے گئے۔ اور اس میں کتے نے کہا جی مجھے بھی داخل کرے، اور کتے کو بھی بہرحال ایڈمیشن نہیں ملا۔ یہ کہانی، ایک سٹوری اکثر سنائی جاتی ہے کہ جی ہمارا نظام تعلیم کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے جو ایک جنگل میں جانوروں کی طرح ہے، اور ہم کہتے ہیں جی فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، بایو پڑھو، انگلش، یہ ساری بکس پڑھو اور سب میں آپ 40%، 60%، 80%، 100% مارکس لو اور پھر آگے بڑھو۔ اگر آپ سب میں مارکس نہیں لو گے تو آپ کو آگے ایڈمیشن نہیں ملے گا اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہوگا اگر ایک ہی سبجیکٹ کے اندر اگر آپ کی مہارت اچھی ہے تو اسی کے اندر کام کیا جائے؟ اس میں ایک میرا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اکثر مثالیں ہمیں نو ڈاؤٹ کے جانوروں سے لیتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی جیسے چڑیا پرندہ ہے، کوئی تو اپنے گھونسلے کے لیے اسی دن کا کھانا لے کر جاتا ہے اور اگلے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ مثالیں یہ تھوڑی سی پرانی ہو چکی ہیں، ان کے اندر تھوڑا سا ایڈیٹنگ ہونا چاہیے اس کے اندر۔ وہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لاجیکلی، شعوری طور پر، ریشنل لیول پر اگر دیکھا جائے تو ہم انسان ہیں، وہ جانور ہیں۔ ان کو اللہ نے ایک لمیٹڈ اپروچ اور لمیٹڈ سوچ اور لمیٹڈ زندگی دی ہے، اور ہمیں جو ان لمیٹڈ اللہ نے ایک چیز دی ہے وہ ہے ہمارا مائنڈ، ہمارا برین۔ اللہ نے ہمارے اس برین کو ڈیزائن کیا اور اس کے اندر جو مائنڈ اور جو ایک سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس نے انسان کو ان لمیٹڈ تھاٹس عطا کی ہیں، جس کی نشان آپ دنیا میں دیکھتے بھی ہیں۔ جہاز ہیں، انجینئرنگ کی لائن ہے، ڈاکٹری کی لائن ہے، آپ سمندر کے اندر دیکھ لیں، آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں، زمین پر دیکھ لیں، اور ایسی ایجادات ہیں جو کہ انسانی دماغ کی مرہون منت ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے وسیع النظر، وسیع السوچ بنایا ہے، بنسبت کہ ہم اس طرح سے سوچتے چلے جائیں کہ جیسے جانوروں کو اپنی فکر نہیں ہوتی۔ ہمیں بھئی اپنی فکر ہے، ہمیں جنگل کے نظام کو نہیں دیکھنا۔ ہمارے بچے یا پاسٹ میں ایسے لوگ نہیں گزرے کہ جو بیک وقت
مختلف علوم پر مہارت رکھتے تھے اور مختلف علوم کے اندر اپنا لوہا منواتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بچے کو ٹھیک ہے اس کی ایک سکل ایک مہارت کسی ایک فیلڈ میں زیادہ ہے تو ہمیں اس کو پالش کرنا چاہیے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے علوم نہ پڑھے جائیں؟ دوسرے علوم بھی پڑھے جانے چاہیے، اور یہ بات ہمارے اسکولوں کو بھی سمجھ نہیں ہوگی، اور ہمارے جو گھر کے لوگ ہیں، گھر کے افراد ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ واقعی ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کیٹ ریس کے اندر، اس ریٹ ریس کے اندر ہم ایسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ واقعی ہم اپنے بچوں کو نقصان کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ جنگل کی مثالیں، جانوروں کی مثالیں کسی حد تک تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کو مکمل لاجیکلی اپلائی کر دینا یہ بالکل بھی دانستاً ایک غلطی ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے، عقل عطا کی ہے، اور اس پہ بارہا دفعہ قرآن مجید کے اندر علامہ اقبال کے کلام میں آپ دیکھیے، بار بار دیکھیے کہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے، نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے اور نئی افق پر پرندے ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہ جانور نہیں کر سکتے، انسان ہی کر سکتے ہیں. خیر، کم ٹو دا پوائنٹ کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ جنگلی تو نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا ہمارا نظام تعلیم ہے، اس کے اندر تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں، میں ان تبدیلیوں پر بات کروں گا. نمبر ون، سب سے پہلے تو یہ انفرادی تبدیلی دیکھیے کہ جس میں کوئی ایسا اسکول نہیں ہے، کوئی ایسا کالج جہاں پر آپ کو بڑی ریسٹرکشن ہوتی ہے. آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں اور آپ کو وہاں پر پابندی آپ کو اوپر لگا دی جائے. مثال کے طور پر آپ سلیبس میں بھی آزاد ہوتے ہیں، اپنی مرضی کا پرائیویٹ اسکول اپنے مرضی کا سلیبس پک کرتے ہیں. ہاں، البتہ آپ ایکٹیویٹیز، گراؤنڈز اور یہ چیزیں، لیبارٹری کو ڈیزائن کرنے میں اگر پیچھے رہ جاتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی غفلت ہے. اس میں آپ آزاد ہے، کوشش کریں آپ جہاں پر اچھا سلیبس چنتے ہیں وہاں پر اچھی لیبارٹریز بنائیں، بچوں کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں، اور وہی جو آپ اسٹڈی کروا رہے ہیں انہیں کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں. تو کچھ تبدیلیاں انفرادی طور پر اسکول اور کالجز کر سکتے ہیں، اس کے لیے ان کے اوپر بہت زیادہ سختی نہیں ہوتی ہے. پھر میں نے یہ کہا کہ ڈیبیٹیبل باتیں ہیں، لا حاصل ہوتی ہے باتیں، لیکن سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے. تو جس نے کرنا ہے وہ تو لمیٹیڈ سورسز میں بھی کر رہے ہیں اور وہ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا بالکل ان کے لیے پرابلم ہے، وہ ڈیفینیٹلی رونا روتے رہتے ہیں جی سسٹم ایسے ہے اور یہ اس طرح سے ہے. اب اس کی ایک بڑی مثال میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ لارڈ میکالے نے تو 1835 میں نظام تعلیم مرتب کیا. اگر 19ویں صدی میں اس نے یہ سلیبس مرتب کیا ہے تو 20ویں صدی میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ 20ویں صدی میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر، پاکستان کی اگر ہم بات کریں، آج میں اور آپ، ہم جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، جہاں بھی کام کر رہے ہیں، جو لوگ 40 پلس ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے 60 اور 70 اور 80 پلس لوگ جو کچھ دنیا سے چلے گئے، اگر وہ کامیاب تھے اور اگر وہ کامیاب ہوئے ہیں تو وہ کس سسٹم کے تحت کامیاب ہوئے ہیں، وہ کیسے کامیاب ہیں کہ ان کی وجہ سے آج دنیا اچھے اچھے اداروں میں کام کر رہی ہے. ہاں، ضرورت اس امر کی ہے کہ 21ویں صدی میں وہ جو 40 سال پہلے ہم نے سیکھا، 20 سال پہلے ہم نے سیکھا، ہم نے 25 سال پہلے جو سیکھا، 15 سال پہلے جو سیکھا، آج 21ویں صدی میں ہمیں اس کو جدید تقاضوں کے مطابق سیکھنا پڑے گا. ہم رکے ہوئے ہیں، بہت ویری سوری ٹو سے کہ بہت سے اداروں کے سربراہ آج اگر آپ ان سے بولیں کہ واٹس ایپ استعمال کریں تو ان کو واٹس ایپ استعمال کرنا نہیں آتا، فیس بک چلانی نہیں آتی ہے، ان کو گوگل سرچ کرنی نہیں آتی ہے، ان کو جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی نہیں آ رہا. گو کہ وہ ماسٹرز ہیں، گو کہ انہوں نے بی ایس سی ہے، انہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے، ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہے، لیکن وہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو کرنے سے وہ گریزاں ہیں اور وہ ان کے پاس بالکل بھی سکل نہیں ہے. تو اب بتائیے کیا ہوا اگر ہمارے سربراہ، جو اداروں کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کمپیوٹر سکلز نہیں آتی ہیں، موبائل سکلز نہیں آتی ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے، ہاں اس میں دو چیزیں ہیں کہ آپ کو نہیں آتی تو آپ نے سیکھی بھی نہیں، لیکن آپ نے ایسا سٹاف ہائر کیا تو اب آپ وہ سٹاف آپ کے بچوں کو سکھا رہا ہے. یہ بڑی چند ایگزامپلز ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہوگا، ہمیں بھی جدید سکلز کے اندر اپنے آپ کو پالش کرنا ہوگا اور جدید تقاضوں کے مطابق اپنے اسکول، اپنے کالجز، اپنی یونیورسٹیز کو لے کر چلنا پڑے گا، بنسبت کہ ہم رونا روتے رہیں کہ یہ سسٹم ایسے ہے اور یہ نظام ایسے ہے. کچھ تبدیل نہیں ہوگا. مجھے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. خود کو بدلیں اور جدید تقاضوں کے مطابق چیزوں کو سیکھیں اور امپلیمنٹ کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ، دیکھیں کیسے رزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس دور میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور
کامیابی کی راہوں پر گامزن ہوں گے. خوش رہیں، آباد رہیں.